دیتے ہیں چند روپیوں کی خاطر، چند ایک مطلب کہ تھوڑی دیر مزے کی خاطر وہ سارا کچھ وہ ٹال مٹال کر دیتے ہیں، اور اس رات کے اندر وہ ہر ایک نشہ کرتے ہیں، شراب وہ پیتے ہیں اس رات کے اندر، سگریٹ پیتے ہیں وہ اس رات کے اندر، اور طرح طرح کے اندر پاؤڈر پیتے ہیں اس رات کے اندر۔ اور اس سے ہٹ کر اسی رات کے اندر کافی حال لڑکیوں کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، ان کی عزت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے میرے بھائیوں، اگر کوئی کسی کی بہن کی عزت کے ساتھ اس رات اگر کھیلے، اور اللہ نہ کرے اگر اس کی بہن کے ساتھ بھی اسی رات اس کی بہن کی عزت کے ساتھ کھیلا جائے، تو پھر کیسا محسوس ہوگا؟ اس کو پتہ چل جائے کہ اس کی گھر کی بھی عزت کو لوٹا گیا ہے، پامال کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے توجہ کرنا ہے اس رات کے اندر۔ ویسے تو ہر ایک دن ہم نے توجہ غور و فکر کرنی ہے، دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کافی عورتوں کی، ہماری بہنوں کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے اس رات کے اندر، نوجوان لڑکیوں کی عزت کو لوٹا جاتا ہے اس رات کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد بے حیائی اور ایسے برے برے کام کیے جاتے ہیں اس رات کے اندر کہ میرے بیان کرنے ہوئے بھی وہ زبان پر مجھے وہ نام لیتے ہوئے بھی ان کاموں کا بہت شرم اور حیا آ رہا ہے۔ ایسے ایسے کام اس رات کے اندر کیے جاتے ہیں، اور جن کاموں کو حرام کیا گیا نا قرآن میں اور اسلام کے اندر، وہ سارے کام مسلمان ہمارے جو نوجوان بھائی ہوتے ہیں وہ اسی رات کے اندر کرتے ہیں، اور ہماری جو نوجوان بہنیں ہوتی ہیں جن کو آج کے دور میں کہا جاتا ہے زیادہ پڑھے لکھے لوگ، تو وہ سارے کوشش کرتے ہیں اس رات کے اندر کہ ہم ہیپی نیو ایئر، مطلب کہ نئے سال کی جو رات ہے نا، وہ ہم اس کو ایسا بنائیں کہ وہ یادگار رہ جائے۔ مشہور جگہ پر چلے جاتے ہیں، جیسا کہ فیصل آباد میں لال پور وغیرہ ہو گیا، اور امتیاز مارٹ ہو گیا، اس طرح بڑے بڑے جو مطلب کہ مشہور جگہ ہے نا، تو وہ وہاں پر چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر جو فحاشی کے کام ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرا کہنے کا مقصد صرف و صرف یہی ہے۔ کافی سارے علماء تشریف فرما ہیں، ابھی یہاں پر آئی ہیں، جس طرح کہ ابھی علامہ عثمان صاحب ہمارے سینئر ہیں، تو یہ ہمارے اصلاح فرمائیں گے کہ کافی سارے ایسے جو برے کام ہوتے ہیں اسی رات کے اندر کیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کوشش کرنی ہے ہمیں یہ ان سب برے کاموں سے ہمیں بچنا ہے۔ شراب سے بچنا ہے۔ شراب سے تو ویسے ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، مسلمان مرد عورت ہر کسی پر، تو اسی رات کے اندر بالخصوص ان برے کاموں سے بچنا ہے، شراب سے، سگریٹ کے نشے سے، پاؤڈر کے نشے سے، افیم سے، جس طرح کا بھی نشہ ہو، کوئی نشہ بھی نہیں کرنا، آتش بازی نہیں کرنی، اور کسی کے ساتھ چھیڑ چھانی نہیں کرنی، کسی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیلنا، کیونکہ آج اگر آپ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلیں گے تو صاف ظاہر ہے پھر یہ تو ادھاری ہے، پھر یہ لوٹ کر آپ کی طرف آئے گا، تو پھر اس کا بدلہ تو پھر دینا ہی پڑے گا۔ تو کوشش کریں اسی رات کے اندر ایسے کام کریں کہ ہم سب کی جو رغبت ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، دین کی طرف ہو، بلکہ اس سے الٹ نہ ہو۔ مجھے نا چند دن پہلے ایک میرے دوست نے ایک بات سنائی تھی، تو وہ مجھے یاد ہے ابھی بھی صحیح طرح۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ علامہ صاحب، جب ہم کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں نا، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب سال کے آخری دن آئے نا، تو ہم کاروبار کا نا وہ جائزہ لیتے ہیں، وہ اس کا حساب لگاتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کتنا سارا نفع ہوا اور کتنا سارا ہمارا نقصان ہوا، کتنا سارا مال برباد کر دیا، کتنا سارا اس سے مال ہم نے حاصل کر لیا۔ تو وہ مجھے فرما رہے تھے کہ علامہ صاحب، جب ہم اس سال کے آخر میں اپنی فیکٹری یا ادارہ یا اسکول، کالج، یونیورسٹی، کوئی چیز بھی ہو، ہمارا کوئی بھی کاروبار ہوتا ہے نا، تو ہم اس کا نا حساب لگاتے ہیں، اپنے پاس حساب اس کا رکھتے ہیں۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ جب ہم ان چیزوں کا حساب رکھتے ہیں، یہ دنیا والی چیزیں ہیں، جب ہم ان کا حساب اپنے پاس رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں اس چیز کا بھی حساب رکھنا چاہیے اپنے پاس، جس کا حصہ، جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا، جس کا کوئی خاص مقصد ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ کس طرح؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے، جب سال کے آخری دن آتے ہیں نا، تو پھر ہمیں اس کا بھی حساب کرنا چاہیے۔ میں نے کہا وہ کیسے حساب کرنا چاہیے؟ کاروبار کا تو حساب ہوتا ہے، روپے پیسے مال دھن دولت کا تو حساب ہوتا ہے، یہ سال کے آخری دن عید کا کیسے اپنے آپ سے حساب کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اس طرح اپنے آپ کا خود سے حساب لینا چاہیے کہ ہم نے پورا سال گزار دیا ہے یہ،
اور تھوڑا بیٹھ کر 20 سال کے آخری مطلب کہ ایام چل رہے ہوتے ہیں جب، تو ہم بیٹھ کر تھوڑا ذری برابر بھی اگر غور و فکر کریں، سوچیں کہ یار ہم نے پورے سال کے اندر کتنے اچھے کام کیے ہیں اور کتنے ہم نے برے کام کیے ہیں، اور کتنے ہم نے نمازیں ادا کی ہیں اور کتنے ہم نے نمازیں قضا کی ہیں، اور کون کون سے ہم نے جو فرائض ہمارے اوپر فرض ہوئے تھے، جن کاموں کا ہمیں حکم دیا گیا تھا، کون کون سے ان کاموں پر ہم نے عمل کیا ہے، اور کن کو ہم نے ترک کر دیا، کن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اس چیز کا بھی ہمارے پاس حساب ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں اس ایسے مطلب کہ فضول نہیں بنایا گیا، کسی کام کے تحت ہمیں کسی بہت ہی مطلب کہ اہم کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ تو ہم یہاں پر آئے ہیں غافل، اور اس طرح موج و مستی کے اندر ہمارے دن رات گزر رہی ہیں، پتہ نہیں چل رہا، کبھی کسی کے ساتھ موج مستی کر رہے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ موج مستی کر رہے ہیں، جو ہمارا اصل مقصد تھا نا، اس کو ہم بھول گئے۔ تو میرے بھائیوں، کوشش کرنی ہے ہم نے آج کی رات، ہر ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکا لینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرنے کے، باری تعالیٰ پہلے میں مجھ سے جاننے انجانے کوئی گناہ کس طرح بھی مجھ سے ہو گئی ہیں، تو میں تیری بلند بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف فرما دے اور میری مغفرت فرما دے، آئندہ مجھے توفیق دے کہ میں ان برے کاموں کی طرف نہ جاؤں، میں تیری بلند بارگاہ میں توبہ کا طلبگار ہوں۔ تو کیا خوبصورت اسی یہاں پر کسی نے فرمایا تھا کہ آئے تھے جس کام کے لیے وہ کام کرنا بھول گئے، آئے تھے جس کام کے لیے وہ کام کرنا بھول گئے، مسلمان جینے میں دل لگایا مرنے کو بھول گئے۔ تو میرے بھائیوں، اس میرے پیغام کو میرے معاون بن کر آگے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ اس رات میں ویسے بھی ہمارے جو بھائی ہماری بہنیں گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں سے باز آ جائیں۔ ہمیں ان کاموں کے لیے، اس موج و مستی کے لیے ہمیں نہیں بھیجا گیا، مخصوص کام کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کی طرف آ جائیں، اس کی طرف ان کی رغبت دلائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بھائیوں، ان دوستوں کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہوں نے وقت دیا، یہاں سماعت فرمایا انہوں نے، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ، اس طرح سے بھی انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کر کے دوسرے ہمارے بہن بھائیوں کی اصلاح کرنے کی، خود کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں۔